أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا رخ اسی طرف کیا کرو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے اور ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی 144 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اور یہ ان کے لیے خصوصیت تھی اور فضیلت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ایک تو یہ کہ ان کو امت وسط بنایا گیا۔ امت وسط کے تعلق سے تفصیل سے بات آ چکی ہے کل کہ وہ خیر امت بنایا ان کو اور معتدل امت بنایا گیا، اور دوسری خوبی ان میں یہ رکھی گئی کہ وہ ان کو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ ساری امتوں کے اوپر پیش کریں گے بروز قیامت۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو امامت اور پیشوائی سے سرفراز کرنے کے متعارف ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ دو خصوصیتیں امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں، تو چاہیے کہ جیسا بڑا منصب ہوگا ویسی بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو نبھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ ہر کس و ناکس یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں بھی گواہی کے طور پر پیش ہوں گا بروز قیامت۔ گواہی کے لیے پیش ہونے کے قابل بننا ہوگا۔ وہ حق پرستی کا جذبہ، وہ اطاعت و فرمانبرداری، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، جو ہدایت جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، اس کو انسانیت تک پہنچانا، یہ تمام کام کرنا ہوگا، اور ہر زاویے سے بتانا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ میں واقعی میں اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوں اور اس قابل ہوں کہ مجھے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی تھی میں اس کو نبھا سکتا ہوں۔ ورنہ جو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس جس کو حاضر کیا جائے گا، تو مجرم کو گواہ کہاں سے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ مجرموں سے تو سوال کیا جاتا ہے، ان سے تو اقبال جرم کرایا جاتا ہے، ان کو گواہ نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات فرمائی تھی کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو پھر وہ قابل قبول ہے۔ اس کو کسوٹی کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا کہ تم ایسا ایمان اگر لا لو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول اور معتبر ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر ہدایت کے راستے کو اپناؤ گے تو پھر اس قابل بھی بنیں گے کہ یہ جو فضیلتیں جو عطا کی گئی ہے وہ فضیلتوں کے مستحق ہوں گے، وہاں پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ ساری امتوں کے اوپر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر پیش کریں گے، تو یہ انہی لوگوں کے حق میں آئے گا جو اس قابل ہوں گے۔ اور ایک بات اس میں جو بتائی گئی تھی کہ یہ اس کو جو ہے کیوں کیا گیا تھا، اور یہ جو ہے ایسا کیوں ہوا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْخِبْرَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ قبلے کا جو بار بار بدلنا جو ہو رہا تھا، قبلے کے تعلق سے جو مستقل بات چل رہی تھی، تو یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی قبلے کو پہلے جو بیت اللہ تھا، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف تبدیل کر دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو یہ دیکھنا مقصود تھا وہاں پر کہ عربوں میں جو ان کی وطن پرستی اور نسل پرستی کا جو غرور تھا، تو وہ غرور کو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ واقعی میں وہ پہلے کے جو جاہلانہ تعصبات ان کے دلوں میں جو بسے ہوئے تھے وہ اسی کو مان کر پیچھے رہ جاتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو اس کو
تسلیم کرتے ہیں وہ حق کو یا نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، اس کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر قبلہ جو ہے پھر سے تبدیل ہوا، بیت المقدس سے پھر سے کعبۃ اللہ کی جانب رخ پھیر دیا گیا۔ تو اس میں جو اسرائیلیت تھی، جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، وہ قوم کے پاس بھی جو غرور اور جو تکبر تھا ان کے دین کے تعلق سے اور ان کے مقام کے تعلق سے، وہ جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ بیت المقدس کے علاوہ اور کوئی دوسرا قبلہ ہو۔ تو وہ محال تھا ان کے لیے۔ تو یہ دونوں قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اس میں جو ہے رکھ کر چھوڑ دی گئی تھی کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ قبلہ تبدیل ہونے کے بعد جو ایک سخت امتحان تھا کہ بیت المقدس قبلہ رہا تو عربوں کی آزمائش ہوتی رہی اور ان کی وطن پرستی پر کاری ضرب لگی، اور پھر مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا، تو پھر بنی اسرائیل قوم کی جو ہے آزمائش ہوتی رہی تھی۔ دونوں کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ رسول جس کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تم اس کی طرف جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ قبلہ بدلنے سے جو ہے مقصود یہی تھا کہ لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے کہ اللہ کے پرستار کون ہیں، اور جو ہے اپنی جو بتوں کے پرستار تھے، جو اپنی وطن پرستی اور نسل پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، غرق ہو گئے تھے، اس کے پرستار کون ہیں، اس کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہ رہے تھے اور دیکھنا چاہ رہے تھے مخلص مسلمان کون ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو چھانٹ کر الگ کر دیے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو ایمان ہی ضائع ہو گیا، یعنی قبلہ جب بدلا تو اس سے پہلے جو لوگ نمازیں پڑھے تھے وہ نماز کہاں گئی، اس کا کیا ہوا، اور یہ بار بار اس سے پہلے ایک قبلہ اور اب بعد میں ایک قبلہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ اس سے ایمان ضائع نہیں ہونے والا ہے، ہم اہل ایمان کا ایمان ضائع نہیں کریں گے اور ان کی عبادتوں کو جو ہے قبول فرمایا جائے گا اور وہ مقبول ہوں گی۔ اور اس آیت میں جب یہ بات چل رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خواہش کر رہے تھے کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ ہی ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے، تو اس کے تعلق سے یہ بات واضح کی گئی کہ آپ کا جو اشتیاق تھا اس کا اظہار اس میں کیا گیا قبلے کے تعلق سے، کیونکہ یہ قبلہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبی اللہ کا بھی قبلہ تھا، اس سے پہلے کا قبلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور سارے مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی کو بنا دیا جائے۔ اس وجہ سے آپ جو ہے اس کی طرف توجہ کیے ہوئے تھے۔ اور جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جب تک کہ دعا نہیں کرتے جب تک کہ ان کو اجازت نہ مل جائے بارگاہ سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ قبلے کے تعلق سے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دعا کی اجازت مل گئی تھی، اور دعا کی اجازت ملنے کے بعد آپ دعا فرمائے، اس کے بعد پھر آپ متمنی تھے اور جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ کب فرشتہ آئے گا اور کب فرشتہ حکم لے کر آئے گا کہ قبلے کی تبدیلی کا۔ اس میں انہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بار بار آپ کے منہ کا آسمان کی طرف اٹھنا یہ کیوں ہو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ کب حکم آئے گا کہ یہ قبلے کی تبدیلی ہو جائے، اور دیکھتے رہے، لہٰذا ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب اعلان ہو رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں وہی قبلے کی طرف ہم آپ کو موڑ رہے ہیں، آپ اسی کی طرف مڑ جائیے، اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیجیے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا اس کے بعد آپ پھیر لیجیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ یہاں پر مسجد حرام کا تذکرہ آیا، اصل میں قبلہ کہتے ہیں کعبہ کو، بیت اللہ جو ہے جس کو خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ اور قبلہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ کعبہ جس کی نظروں کے سامنے ہے تو اس کو استقبال قبلہ کعبہ کرنا ہوگا، اور جس کی نظروں سے اوجھل ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھ دی، یہ آسانی پیدا کر دی امت محمدیہ کے لیے کہ اس کو مسجد حرام کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ مسجد حرام کیا ہے کہ وہ مکہ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اور جس کی جو ہے حرمت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، تو وہ انتہائی وسیع مسجد ہے کعبہ کے مقابلے میں۔ تو اس وجہ سے کہ کعبے کی طرف سمت میں جو ہے قبلہ اگر صرف رکھ دیا جاتا تو جو لوگ کعبے کے سامنے نہیں ہیں، وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو ان کو اس سمت میں یعنی عبادت کرنا بہت دشوار ہو جاتا، یعنی تقریباً ناممکن ہی ہو جاتا کہ صرف کعبے ہی کی طرف
رخ کر کے کہا جاتا۔ تو اس میں ایک آسانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کر دی کہ اس کو مسجد حرام کہہ دیا۔ سب سے پہلے ساری وسعتیں جو مسجد حرام کی ہے وہ اس کی سمت تم جو ہے اپنا منہ کر لو کہا گیا، اور پھر صرف مسجد حرام ہی کی طرف نہیں بلکہ شطر المسجد الحرام کہا، اس کے رخ میں۔ تو اس کے رخ میں کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی کعبے کے قریب نہیں ہے، جو مسجد حرام کے قریب نہیں ہے، جس کو ان کی نظروں میں مسجد حرام یا کعبہ نہیں آ رہا ہے، تو ان کو اس سمت میں بھی جو ہے کر لینا اپنے آپ کو یہ کافی ہو جائے گا۔ جیسا کہ پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ ہے، مغرب کی سمت جو ہے قبلہ آتا ہے، یہاں سے جو ویسٹ ہے اس کی طرف قبلہ آتا ہے، تو سمت مغرب بس سمت کعبہ ہے وہ، اور سمت مسجد حرام ہے۔ کتنا طویل ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اگر صرف کعبہ کہہ دیا جاتا یا صرف مسجد حرام کہہ دیا جاتا تو تقریباً ناممکن ہو جاتا کہ اس کو جو ہے کیسے قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔ اس لیے اس میں بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ سمت مسجد حرام، شطر المسجد الحرام کہہ دیا گیا۔ اور پھر اس میں یہ آسانی بھی ہے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے حساب سے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ویسٹ مغرب کی طرف ہی رخ کرنا ہوگا، ذرا بھی اینگل بدلا تو جو ہے قبلہ کا استقبال میں فرق پڑ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، 48 ڈگریز تک جو ہے آپ پلٹ سکتے ہیں، 24 ڈگری ایک سائڈ پر اور 24 ڈگری دوسرے سائڈ پر مغرب کی سمت میں۔ یہ اگر جو ہے آپ کا رخ ہوگا تو بھی وہ استقبال قبلہ ہو جائے گا۔ کہیں کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے عمارتوں میں، تو 2-4 ڈگری ادھر ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 24 ڈگری تک جو ہے آپ سیدھی جانب اور دائیں جانب جو ہے اگر آپ کا رخ ہوگا مغرب کی طرف، ہندوستان سے اگر آپ جو ہے عبادت کر رہے ہیں یہاں پر رہ کر، تو وہ اس میں جو ہے استقبال قبلہ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور پھر اس میں سارے مسلمانوں کے لیے اس کو قبلہ بنا دینے کے لیے کہہ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اہل کتاب ہے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہود یعنی بیت اللہ قبل ابراہیمی ہے، اور وہ تورات کی اس پیشن گوئی سے بھی واقف ہیں کہ آخری نبی جو ہے حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے ہوں گے، اور اس نبی کے ذریعے ایک امت مسلمہ برپا کی جائے گی۔ نیز وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ بنی اسماعیل کا مرکز اور قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے، لیکن وہ محض حسد اور تعصب کی بنا پر ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اسی کی جو ہے اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کے پاس جو پیشن گوئیاں اور خبریں جو آ چکی تھی ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ضد کی وجہ سے وہ جو ہے اس بات کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس بات سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، اور نہ ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تم ظالم ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ وہ آپس میں قبلے کے معاملے میں متحد نہیں ہیں۔ نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا اور تو یہود نے مغرب کو، جبکہ دونوں اصلاً بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے قائل ہیں۔ پھر ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مسجد حرام کے قبلہ بنائے جانے کو تسلیم کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے سامنے ہزاروں دلیلیں پیش کر دو، وہ ماننے والے نہیں ہیں، تمہارے قبلے کو وہ تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کو تسلیم کر سکتے ہو۔ بس ان کو سمجھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی مقرر فرمایا ہے، اور یہ وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے، یہ سچا علم ہمارے پاس آیا ہے۔ انک اذا لمن الظالمین، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی بالفرض محال اس بات کو ماننا نہیں چاہتا، تسلیم کرنا نہیں چاہتا، آپ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اصل میں امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے، قبلے کی جو تحویل قبلہ کا جو حکم آیا ہے بالفرض محال، تو پھر تم ظالموں میں شمار ہوگا تمہارا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسا اس قدر پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قبلے کو کہ جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کی تشبیہ میں اس لیے دی گئی کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اپنے والدین کو جیسے پہچانتے ہیں ویسا پہچانتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو جیسا پہچانتے ہیں اولاد اپنے والدین کو ایسا نہیں پہچان سکتی۔ یہ اس طریقے سے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز سے والدین واقف ہوتے ہیں، اس کی جسم کے ایک ایک حصے سے ایک ایک داغ دھبے سے واقف ہوتے ہیں، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس لیے والدین بچوں کو بہت اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ پہچانتے تھے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دیگر جو باتیں آپ کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بات واضح کر دی گئی کہ یہ حق ہے اور یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں بالکل سچائی ہے اور تم لوگ اس میں شک کبھی بھی نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔